يا رب أسألك التقى في كل حال. وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، کچھ عرصے پہلے ہمارے اچرے کی ایک مسجد میں ایک بزرگ بڑے پریشان بیٹھے تھے. تو جو ان سے محبت کرنے والے تھے، ان کو جاننے والے تھے، ان کو تجسس ہوا کہ یہ بزرگوں کو کیا مسئلہ ہے. تو وہ ان کو پوچھنے کے لیے گئے کہ بزرگوں کیا ماجرا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ بزرگ زاروں کے تار بچوں کی طرح رونے لگے. یہ سچا واقعہ ہمارے محلے کی مسجد کا ہے. زاروں کے تار رونے لگے. وہ اور پریشان ہوئے کہ لگتا ہے معاملہ زیادہ خراب ہے. انہوں نے کہا بزرگوں بتاؤ تو صحیح، شاید ہم آپ کی کو مدد کر سکیں. وہ کہنے لگے آج میرے نور چشم نے، میرے لختے جگر نے، میرے اپنے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اور اتنا مارا ہے کہ میرا خون نکلنے لگ گیا ہے. اور جب گھر والے گھر پہنچے، انہوں نے کہا کہ بابے کو کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا بابا ہے، عمر رسید ہو گیا ہے، سیڑھیوں سے پھسل کے گر گیا ہے تو چوٹ آ گئی. کہتے میں نہیں جانتا کہ آخرت کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے مجھے عذاب بیٹے کی شکل میں اس دنیا میں دکھلا دیا. یہ مغرب کا معاشرہ نہیں ہے میرے بھائی جو میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں، یہ مشرق کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، جہاں پہ باپ کی رضا کو رب کی رضا مانا جاتا تھا، اس کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے کا واقعہ ہے کہ بیٹا باپ کو مارا ہے. اولاد ایک ایسی نعمت ہے اس دنیا کی، واحد ایسی نعمت ہے جو یا تو آپ کی زندگی میں سب سے بڑی رحمت ہے، یا اللہ کی قسم یہی اولاد سب سے بڑی آنکھ کا کانٹا بن جاتا ہے، سب سے بڑی زحمت بن جاتی. کیسی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہم بے اولاد، ہمیں اولاد عطا فرما. اور اسی دنیا میں، اسی محلے میں، اسی گلی میں کچھ لوگ ہیں کہ یا اللہ اندے تو نہ ہوندی چنگا سی، اس اولاد سے اچھا تھا کہ ہماری اولاد ہوتی ہی نہ، ہم بے اولاد رہتے، بجائے اس کے کہ ہم اس اولاد کا سامنا کرتے ہیں. جو اولاد نافرمان نکل آتی ہے نا میرے بھائی، ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ رہنا اذیت ہے، اذیت برداشت نہیں ہوتا. اس کا وجود اور اس کو آپ کا وجود برداشت نہیں ہوتا. وہ بچہ ذہن میں پلاننگ آپ کے خلاف کرتا ہے اور آپ اس کو سدھارنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پھول دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بار بار گملہ واپس لوٹاتا ہے. یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. اخبار کا تیسرا پنا یقین کرے، کبھی پڑھا کرے، جو تیسرا چوتھا پیج ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں. آج کچی آبادی میں یہ ہو گیا، قصور کے فلاں قصبے میں، اکثر وہاں پہ آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کو دھکے مار کے باہر نکال دیا، بیٹے نے باپ کو دھکے مار کے نکال دیا. اب تو بڑا بڑا یقین کرے اچھا خاصا عزت دار باپ، یہ بڑی اہم بات ہے، عزت دار باپ اپنے بچے کو اس وجہ سے نہیں ٹوکتا کیونکہ اس سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. آسمان نے یہ بھی چیز دیکھنی تھی میرے بھائی اس دنیا میں، ایک باپ جس کی وجہ سے وہ بیٹا دنیا میں آیا ہے، وہ اسی بچے کے سامنے ڈرتا ہو کہ یار میں نے اس کو تھوڑی زور سے کو چیخ کے بات بتلا دی، اس نے آگے میری بےعزتی کر دی، اس نے آگے سے اللہ معاف کرے ہاتھ اٹھا دیا، میں تو کبھی خود سے نظریں ملا نہیں پاؤں گا. میری تو جو چھوٹی موٹی عزت ہے اس معاشرے میں، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے اکثر ماں باپ پتہ کیا جملہ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں اپنی اس نافرمانی، بچے کی نافرمانی کو. ہم نے بچوں کو کبھی نہیں ٹوکا، ہم نے بچوں کو آزاد کیا ہوا ہے. بھائی آزاد نہیں کیا ہوا، آپ کی سنتے ہی نہیں ہے. آپ سنا کے دیکھو تو صحیح کہ بچے ون ویلنگ نہیں کرنی،
یہ جو تم نے اپنے سلنسر کے اندر سے چیز نکال کے اس کو گھاں گھاں کر کے پورے علاقے کے اندر گھومتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ڈرتا ہے باپ کہ یہ کہیں گے لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا ہوگا اور میرا بیٹا مجھے آنکھیں دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کتنے درد کے ساتھ یہ شعر کہا ہے، اللہ کی قسم، باپ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لفظ ڈھونڈتا رہا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ کو اپنے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ لفظ ڈھونڈتا رہا لرزتے ہونٹوں سے، ایک ضعیف باپ کو اپنے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بات کرنے سے یہاں پہ وہ گھر، وہ فضا قائم ہی نہ رہے جو میں قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ سب سے سنگل موسٹ ریزن، سب سے بڑی وجہ، اس وجہ وہ تربیت کا فقدان ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو یہ کہتے سارا بچپن اس کا برباد کیا، یہ کہتے ہوئے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو 5 سال کا ہے، ابھی تو 6 سال کا ہے۔ آپ کو پتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جب قبول کیا ان کی عمر 6 سال تھی، یعنی کہ نبوت کا ہمارے نبی کا 40واں سال ہے، اور علی جن کو شیر خدا کہتے ہیں ہم، ان کی عمر صرف 6 سال تھی۔ یہ بچہ بچہ کہہ کے جب وہ عمر میں آگے آتا ہے، اب وہ ہماری بات نہیں سنتا، اب ہم ان کی تربیت شروع کرتے ہیں، جو کہ وقت نہیں ہے تربیت کرنے کا۔ اب لیٹ ہو گئے آپ، جب وقت تھا، جب اس پہ آپ کی بات کا اثر ہونا تھا، اس وقت آپ نے بات نہیں پہنچائی، اب اس پہ پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں رکھتی بات جو پہلے رکھ سکتی تھی۔ تربیت کا فقدان ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے میں، اور یہ معاف کیجئے گا، باپ بننا، ماں بننا ایک ہنر ہے، ہنر۔ جس طرح کوئی الیکٹریشین ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، یقین کریں ان سب سے مشکل جاب ایک ماں باپ ہونا ہے۔ یہ ایک ہنر ہے، اس کو سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک ہنر ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ بچہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ آپ کی اس دنیا میں آپ کا سب سے بڑا اگر کوئی پیسہ یا دولت یا کوئی خزانہ ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ کا نام زندہ رکھنے والی ہے، وہ آپ کی اولاد کی شکل میں زندہ رہنے والا ہے۔ اب آپ نے اپنا نام فرعون کی صورت میں یاد رکھوانا ہے یا موسیٰ کی صورت میں، یہ آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی تربیت پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کی۔ ہمارا ایک درس ہو چکا ہے والدین کے بارے میں، اگر کسی بھائی کو کوئی درس وہ چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے جو یہ ساتھی ہیں حبیب اللہ بھائی وغیرہ، ان سے آپ وہ درس لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ حصوں کے اندر درس کیا ہے، پہلا والدین کا تھا اور اب اولاد کا ہے، کیونکہ اکثر جب میں والدین کا کوئی درس دیتا ہوں تو وہاں پہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ میرے پاس آتا ہے، کہتے ہیں حافظ صاحب جڑی تسی ماں باپ دی گلاں بیان کیتیاں نے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، انج دے ماں باپ ہونے بھی تو چاہیے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو آپ نے لسٹ بیان کی ہے، یہ جو آپ نے ساری کی ساری ہمیں تھیوری رکھی ہے، اور یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہلے تسی میرے پیو نو ملے نہیں، تسی میری ماں نو ملے نہیں، ہلے ایسا ماں باپ ہونا بھی تو چاہیے جس کی ہم اتنی فرما برداری کریں۔ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ باپ جیسا بھی ہے، ماں جیسا بھی ہے، اس کی فرما برداری کا حق ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے اپنے باپ کی فرما برداری، اپنے ماں کا خدمت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن بچے کی بھی بات غلط نہیں ہے، بات اس کی بھی غلط نہیں ہے کہ آپ ہم سے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے، ہماری بھی کوئی بات بنتی ہے کہ نہیں، اسلام میں بنتی ہے تو بھائی بنتی ہے، اولاد کی بھی بنتی ہے۔ بہت سارا نوجوان مسجد سے متنفر ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی بات کو کرتا نہیں ہے، اولاد کے حق کی وہ بات نہیں کرتا، اس لیے نوجوان مسجد سے متنفر ہو جاتا ہے۔ وہ مولوی کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، وہ کسی عالم کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ماں باپ کی بات کرتے ہیں، اولاد کی بات نہیں کرتے کہ بھئی ان کا کوئی بھی حق بنتا ہے، ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی۔ یہاں پہ نا 2 باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں، اگر آپ کو ہمارا پورا درس سمجھنا ہے تو یہ 2 باتیں اللہ کی قسم بڑی سمجھنی ہے، خصوصاً والدین کے لیے۔ یہ 2 باتیں لب لباب ہے پوری کی پوری بات کی۔ باپ اصل میں ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ماں ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ یہ اس بچے کو تو پکی جہنم ہے، کیونکہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو یہ پیغام پہنچوایا ہے، باپ راضی تو رب راضی، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر یہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں مل سکتا، بھلے یہ نمازی ہے، بھلے تہجد گزار ہے۔ باپ اس کی وجہ سے مغرور ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے مجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اور میرا بچہ اس مقام کی قدر نہیں کرتا۔
میری بیٹی اس مقام کی قدر نہیں کرتی. ایسے ہی ہے, یہ بات ہے. اور یقین کریں میں نے ایسے بہت سارے دیندار بچے دیکھے ہیں, خود شاہد ہوں میں, انہوں نے نماز روزہ کرنے ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا یار اچھا خاصا تم نماز پڑھنے والے تھے, اچھے خاصے دیندار تھے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پیو ساڈے کو راضی نہیں ہوتا, کی فائدہ نماز پڑھن دا. جب باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے, کیا فائدہ یہ باتیں کرنے کا؟ میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے. وہ باغی ہو جاتے ہیں. بہت سارے دیندار گھروں کے بچے آپ دیکھیں گے وہ باغی ہوتے ہیں, بغاوت پہ اتر آتے ہیں. ایسے بچے دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ اس کا باپ اتنا بڑا حاجی نمازی, اس کا باپ اتنا دیندار, اور بچے کو دیکھو وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے. وجہ کیونکہ باپ بار بار اس غرور میں آ کے اللہ نے جو سا مقام دیا ہے بچے پہ روب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے نا بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے بچے کو بار بار یاد کروانا میں تیرا ابا ہوں, میں تیری ماں ہوں. اور کیوں یاد کروانے کی ضرورت ہے بار بار؟ اپنے اخلاق سے یہ چیز دکھلاؤ کہ یہ ہوتا ہے باپ, یہ ہوتی ہے ماں. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنا ہے آپ نے. میں صرف یہ چاہتا ہوں میرے بھائی, اگر مجھے امید ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ ایسے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم اس غرور میں مبتلا ہیں, ان کو اوقات میں لانے کے لیے میں آپ کو اسلام کا صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھیں, اسلام یہ دنیا کیا ہے؟ اسباب کی دنیا ہے. ایسے ہی ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں, ان پہ جان نثار کرنے والے ہیں. اس کا بھی ایک سبب ہے, اور ہم اس سبب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں. وہ سبب کیا ہے؟ وہی. کیا ہے وہ سبب بھائی؟ وہی ہے. اللہ سورہ کہف میں آخری آیت میں کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, کہ اے نبی اعلان کرو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے, اس وحی کی وجہ سے رسول اللہ کو اتنا بڑا مقام ملا. نہیں تو رسول اللہ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کہا تھا کہ نہیں کہا؟ یعنی کہ عمر بن خطاب میں بھی ایسی کوالٹیز ہیں, ایسی خصوصیات ہیں کہ ان کو بھی نبوت مل سکتی تھی. لیکن اللہ نے وحی کا انتخاب کس کے لیے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا. تو ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہم رسول اللہ کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں. ایسی بات ہے. اب آپ کی شادی ہوئی, اب آپ کیا بن گئے بھائی؟ شادی جب ہوئی مرد اور عورت کی, وہ کیا بن جائیں گے؟ سو بولیں سارے, میاں بیوی. ماں باپ بنیں گے؟ بولیں بھائی. ماں باپ نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ماں باپ تب بنیں گے, والدین کا سٹیٹس کب ملے گا, والدین کا اتنا بڑا مقام کب ملے گا؟ جب سبب اولاد دنیا میں آئے گی. بات سمجھے؟ اگر آپ اتنے ترم خان بن رہے ہو, اس میں غرور میں مبتلا ہو رہے ہو, جو اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے اس کی وجہ کون ہے؟ اولاد ہے. اللہ اکبر. یہ اولاد ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ماں کو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اولاد آئی ہے تو اللہ نے باپ کو کہا کہ تو راضی تو رب راضی. اللہ نے اتنا بڑا مقام تجھے کیوں دیا؟ تاکہ تو یہ جان سکے کہ تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھے, اللہ نے مقام جب کسی کو جتنا بڑا دیتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے, اس لیے تو مقام دیا ہے کہ نہیں بات؟ ایک بندہ وزیر اعلیٰ ہے, ذمہ داری چھوٹی ہے. وزیر اعظم ہے, ذمہ داری بڑی ہے. پورے امیر المؤمنین ہے, ذمہ داری اس سے بڑی ہے. جتنی بڑی طاقت اتنی بڑی. تو اللہ نے ماں باپ کو اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آیا کہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے, وہ جنت جہنم ہے تمہاری. تو حق کی بات کر رہا ہے, جنت وہی جہنم وہی, دروازہ ہے وہ. اگر جانا چاہتے ہو شارٹیسٹ وے, مختصر ترین طریقہ اس دنیا میں, وہ ماں باپ کے ذریعے. اتنا بڑا مقام کب ملا؟ کب ملا بھائی؟ جب اولاد اس دنیا میں آئے, جب اس کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. پہلی بات سمجھ آئی بھائی آپ کو؟ دوسری بات بڑی اہم بات ہے, ماں باپ اور کسان میں بڑی مماثلت ہے. ماں باپ میں اور کسان میں بڑی مماثلت ہے. کسان کیا کرتا ہے؟ ایک کھیتی کے اندر بیج بوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ باپ ایک بیج بوتا ہے ماں کے اندر. ایسا ہی ہے, ماں یہاں پہ ایک کھیتی ہے, اس کے اندر ایک بیج بویا جاتا ہے. لیکن اس بیج کے اندر شاید یہ آم کا بیج ہے, یہ سیب کا بیج ہے, اس بیج کے اندر پورے کے پورے ایک درخت ہے کہ نہیں ہے؟ کب وہ درخت کب باہر آئے گا بھائی؟ جب آپ اس کو زمین میں گوڈی کرو گے, پھر اس بیج کو اندر ڈالو گے, پھر اس کو دھوپ دلواؤ گے, پھر اس کو پانی دلواؤ گے. پانی بھی صاف ہونا چاہیے, دھوپ بھی اچھی ہونی چاہیے, فضا اچھی ہونی چاہیے, سنڈی سے اس کا خیال کرنا چاہیے, وائرس سے خیال کرنا چاہیے, تب جا کے اس کے اندر سے درخت نکلے گا. بالکل ایسے ہی
بھائی بیج نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے زمین میں بو، بیج نے کہا ہے آپ کو، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ میں اس بیج کو بو کے درخت نکالنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے انتخاب کیا ہے۔ بچے نے وہ خط لکھنا ہوتا ہے، بچہ خط لکھتا ہے باپ کو کہ مجھے دنیا میں لے کر آؤ، آپ کا انتخاب ہے۔ اگر انتخاب آپ نے کیا ہے تو ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہوگی، اس کا خیال کرنا پڑے گا، اس کو وہ تربیت دینی پڑے گی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کے درخت کی چھاؤں میں میں سکھ کا سانس لے سکوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو تربیت اس کو دینے۔ اگر گندا پانی دیں گے، گندی کھاد دیں گے تو میرے بھائی توقع پھر آپ ویسے ہی رکھیں کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ یہ دو نقطے بڑے اہم ہیں والدین کے لیے، خاص طور پہ اپنی اولاد کے بارے میں بڑے اہم ہیں۔ جو اولاد، جو ماں باپ ہوتا ہے نا، وہ تو باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں۔ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میری بھاؤ، خاص طور پہ ماؤں کو بتا رہا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک ماں نے جب یہ دیکھا کہ ذمہ داری میرے پہ کتنی بڑی ہے اگر اولاد دنیا میں آتی ہے، اس نے پھر سائنس کے ذریعے اس کو پتا چلا کہ جب بچہ 4 ماہ کا پیٹ میں ہو جاتا ہے نا تو اس کو آپ کی باتیں، آپ کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا بچے پہ اثر ہوتا ہے، ویسے ہی بچہ باہر آئے گا۔ اگر ہر وقت خوشی کا ماحول ہے، ہر بندہ سکون کے اندر ہے، تو اس لحاظ سے اثر بچے پہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو اس عورت کو جب یہ بات پتا چلی، اس نے پتا کیا کیا، ہر وقت ٹونٹیاں لگا کے رکھتی تھی کان میں، ہینڈ فری لگا کے رکھتی تھی، ہر وقت قرآن سنتی رہتی تھی، گھر کے اندر ہر وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، ہر وقت ایسے۔ سنے میرے بھائی، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، 2 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا بچی کو پیدا ہوا، 1.5 سال ہو گیا بچی کو، ابھی اس نے کبھی ماں باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بولی نہیں ہے، ابھی اس کو بولنا صحیح طرح نہیں آیا ہے۔ ایک روز اس کی ماں اس کے بڑے بھائی کو قرآن سکھا رہی ہوتی ہے، اس کو قرآن سکھا رہی ہوتی ہے، بچے کو کہتی ہے بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، وہ بچہ کہتا ہے بڑا بھائی الحمدللہ رب العالمین، یہ ماں کہتی ہے پڑھو الرحمن الرحیم، وہ کہتی ہے، وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین کہتا ہے۔ آگے سے ابھی ماں نے الفاظ نہیں نکالے، وہ جو بچی آج تک بولی نہیں، جس نے بھی ماں باپ کا لفظ کہنا بھی نہیں سیکھا، وہ آگے سے کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلا لفظ اس کائنات میں اس عورت نے، اس بچی نے اگر منہ سے نکالا ہے وہ کیا، ایاک نعبد۔ یہ ہوتی ہے پلاننگ، یہ ہوتی ہے تربیت۔ ابھی آئی نہیں دنیا میں، پیٹ میں اس کی تربیت شروع کر دی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان میرے بھائی۔ ایسی مائیں ہوتی ہے نا تو حسن حسین جیسے شیر پیدا ہوتے ہیں۔ ماں ایسی نہ ہو تو فرعون ہی نکلے گا، نمرود کی خصلت کے لوگ باہر آئیں گے میرے بھائی۔ یہ ماں کی فیکٹری ہے کہ آپ نے اس کو کیسا بنانا ہے، باہر کیا چیز نکلے گی۔ اس لیے وہ کہا تھا نا بہت بڑے سپہ سالار نے، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، مائیں اچھی دو مجھے، میں اچھی قوم دوں گا تمہیں۔ آج ہماری قوم خراب ہے، نیکی کی طرف زیادہ ہے یا برائی کی طرف زیادہ ہے؟ میرے بھائی اس کی ذمہ داری ماں باپ کو اٹھانی ہوگی۔ یاد رکھیں، استاد بگڑتا ہے تو شاگرد بگڑتا ہے، بڑے بگڑتے ہیں تو بچے بگڑتے ہیں۔ جو 6 سال کا بچہ ہے جو گالی دیتا ہے، بہن کی گالی دیتا ہے، ماں کی گالی دیتا ہے، اس کو مطلب بھی نہیں پتا اس گالی کا، کس سے سیکھی؟ اس نے بڑوں سے سیکھی۔ شاید اس کا باپ اس کی ماں پہ جب چلاتا ہے تو گالی دے دیتا ہے، اس گالی دینے سے بچے کو یہ لگتا ہے اچھا جب غصہ آتا ہے نا تو ایسی گالی نکالتے ہیں، وہ بھی گالی نکالنے لگتا ہے۔ بچے کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ کوڑا کاغذ ہے، آپ نے اس کو یہ بات سکھلائی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو خاص طور پہ والدین ہیں، اللہ کا واسطہ ہے خزانہ سمجھیں اپنی اولاد کو، صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ آپ کو یہ اولاد کی قدر کا اندازہ تب ہوگا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر آپ قبر میں پکڑے جاتے ہیں، قبر میں عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ جب آپ کے عذاب میں کمی ہوگی نا تو آپ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کمی کیوں ہوئی؟ وہ کہیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تیری کمی کر دی۔ آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ آپ قبر میں پکڑے جائیں، اولاد کی وجہ چھڑوا دیے جائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے اس نے آپ کو عذاب سے بچا لیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جو بچہ قبر میں آپ کو یاد آئے، اس لیے ٹریجر کریں اس کو میرے بھائی، اس کی قیمت کو جانیں، خزانہ سمجھیں اپنی اولاد کو۔ اور 7 باتیں ہم نے کرنی ہیں، جو ہمارا تھوڑا ٹائم ہے، 7 پوائنٹس میں آپ کے سامنے نکات رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ ایک ایسا درخت بنے جس کی چھاؤں میں آپ سکھ کا سانس لے سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، 7 باتیں۔ پہلی بات یاد رکھیں میرے بھائی، بڑی اہم بات ہے، بچہ آنکھوں سے سنتا ہے، اس کے کان کام نہیں کرتے۔ بچہ کہاں سے سنتا ہے؟ آنکھ سے سنتا ہے۔
آپ قرآن نہیں پڑھتے، بچے کو آپ کہو قرآن پڑھو، اس کو یہ آواز صرف کانوں تک پہنچتی ہے، سمجھ آتی نہیں آتی، کیونکہ اس نے آج تک اپنے باپ کو قرآن پکڑتے نہیں دیکھا۔ آپ بچے پہ چیخیں مارتے ہو کہ بچے نماز پڑھ، لیکن اس نے کبھی آپ کو مصلے پہ نہیں دیکھا۔ یہ بات بچے کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ آنکھوں سے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ آپ کی نظر کے سامنے تھوڑی بہت ہی بات سن لے گا، لیکن اس پہ اثر کرتی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتا ہے اپنے آپ نے دیکھ پہلے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اس کو یہ بات بتا رہے ہو، اپنے آپ نے دیکھو پہلے، نماز کبھی پڑھی نہیں، مسجد کبھی گئے نہیں ہو، مجھے دیکھو کیا بات بتاتے ہیں۔ ہمارے لوگ ہیں نا، اکثر ماں باپ وہ خود دین سے دور ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بچہ امام بخاری بن جائے، خود دین سے دور ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بچہ محمد بن قاسم نکلے۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ بچے سے کروانا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اتنی بڑی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، بے انتہا ناپسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یقین کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہو پہلے خود حافظ بنو، لیکن کم از کم بچے کو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ میرا باپ قرآن سے محبت کرتا ہے، صبح صبح فجر کے بعد تھوڑا بہت قرآن کھول لیتا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، صبح شام کے اذکار۔ کم از کم بچے کو یہ تو پتا ہو نا، پھر آپ اس سے ڈیمانڈ کریں کہ حافظ بنے تو کوئی بات بنتی بھی ہے، اس میں آپ کی بات اثر بھی کرے گی۔ آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے تو بچہ آپ کو دیکھ کے صرف کر دے گا، آپ کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین طریقہ جو آپ بچے سے کروانا چاہتے ہیں آپ کو وہ خود کرنا پڑے گا، نہیں تو میرے بھائی اس باپ کی طرح نہ ہو جائے جس کو اللہ دنیا میں ایک بہت بڑا عذاب دے دیتا ہے کہ بچوں سے اسے ذلیل کرواتا ہے۔ میرے استاد ملیشیا میں انہوں نے ہمیں ایک بات سنائی کہ باپ بڑے مدت تک دعائیں کرتا رہا، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اللہ نے اولاد دے دی، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اب بیٹی تقریباً 3-4 سال کی بیٹی ہو گئی، الحمدللہ بول چال کے قابل ہو گئی، لیکن باپ اچھا انسان نہیں تھا، دین پہ عمل کرنے والا نہیں تھا۔ ایک رات یہ ہمیشہ کمرے میں بند ہو کے فحش فلمیں دیکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کمرے کے بند ہو کے کیا کرتا تھا؟ فحش فلمیں دیکھتا تھا۔ بیٹی جو ہے ایک روز اس نے کنڈی لگانا بھول جاتا ہے، اب گندی فلم فحش فلم دیکھ رہا ہے، بیٹی کمرے میں آتی ہے اور دیکھتی ہے باپ کس حرکت میں ملوث ہے۔ وہ باپ کو پتا کہتی ہے اس کو دیکھ کے، ابھی صحیح طرح بولنا نہیں سیکھا بیچاری نے، ابھی دنیا کے ریت رواج نہیں جانتی، لیکن ماں کچھ اچھی تھی، اس نے کچھ پاٹ پڑھایا تھا اس کو۔ وہ باپ کو دیکھ کے کہتی ہے ابا جی شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اللہ اکبر، ابا جی شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک بیٹی کے ہوتے ہوئے یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ وہ باپ یقین کریں اس کو ٹھا کر کے یہ بات لگتی ہے، ساری رات روتا ہے، سارا دن روتا ہے، مسجد جاتا ہے روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ اس کے دوست یار آتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا؟ کہتا بتلا نہیں سکتا، ایسی بات ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بھرم ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، باہر تو بھرم ہے، لوگ تو آپ کو پتہ نہیں کیا ولی حاجی نوازی سمجھتے ہیں، اندر کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بچی نے دیکھ لیا۔ اب وہ بچی تھوڑے دن بعد مر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، اور جب بچی کو قبر میں اتارنے لگتا ہے تو اسمائل کرنے لگ جاتا ہے، مسکرانے لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لگتا ہے بچی بوجھ تھی تم پہ کہ دبانے لگے ہو اور اسمائل کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، اسمائل کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے اس نے میرے من میں نور پیدا کر دیا، جاتے جاتے مجھے رب والا بنا گئی۔ کس نے بنایا؟ اولاد نے بنایا۔ اب وہ ساری رات یہ ایک جملہ اس کو سونے نہیں دے گا۔ اولاد چیز ہی ایسی ہے میرے بھائی، اگر کسی نے اس نے ایک دفعہ بھی آپ کے منہ پہ یہ جملہ بول دیا نا، پہلے اپنے آپ نے دیکھ لو سانو گلا کر دے ہو، بس ختم خلاص۔ آپ کبھی اپنے بچے کو نصیحت نہیں کر سکو گے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر کرو گے بھی انا کے اندر آ کے کرو گے، دل سے نہیں کر سکو گے، کیونکہ آپ کے بچے نے آپ کے منہ پہ بات مار دی ہے، آپ کے بچی نے ماں کے منہ پہ بات کو مار دیا ہے۔ یہ باتیں ماں پہ باپ پہ اثر تب کرتی ہیں میرے بھائی جب ماں باپ خود ویسے بنتے ہیں جیسے وہ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائی پہلا کام یہ کریں، پہلے خود وہ بنے جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، علم، بچے کو اللہ کا واسطہ ہے علم مہیا کرے۔ علم کیبل بھی دیتے ہیں، لیپ ٹاپس بھی لے کے دیتے ہیں، موبائل بھی، ہر چیز لے کے دیتے ہیں، لیکن اس چیزوں کو علم کے لیے استعمال کرنا ہم نہیں سکھلاتے، علم نہیں دیتے اس کے لیے۔
اصل میں نا بچے کو یہ بتانا بہت ضروری ہے، میں کوئی اتنا مغرور نہیں ہوں میرے بچے، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بچے کو ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، میں نے نہیں کہا۔ بچے کو یہ بات سکھلاؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے، میں کو بہت بڑا کوئی ترم کار نہیں ہوں، یہ اللہ نے مجھے مقام دیا اور تجھ پہ یہ ذمہ داری لگائی کہ تم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ میرے بھائی کم از کم میں یہ بات کہتا ہوں ہفتے میں ایک بار، اب تو الحمدللہ دروس کا اتنا عام سلسلہ ہو گیا ہے، ویڈیوز میں ہے، آڈیوز میں ہے، ایک بار کم از کم بچے میاں بیوی سارے بیٹھ کے ٹی وی پہ وہ لیکچر لگایا کریں، سارے بیٹھ کے لیکچر سن لیا کریں، بچوں کو کہانیاں سنایا کریں۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہانی سنائیں۔ آپ سوچیں میرے بھائی محمد بن قاسم نے 18 سال میں سندھ فتح کر دیا تھا، 18 سال کی عمر، میرے سے 10 سال چھوٹا تھا، سندھ فتح کر دیا۔ ہمارا 18 سال کا بچہ خود اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا، ماں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اکیلا اسکول نہیں جا سکتا، 18 سال کی عمر ہے، اور وہاں پہ 18 سال میں ماں نے ایسے بچے کی تربیت کی ہے، سندھ فتح کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ ادھر کسی 18 سال کے بچے کو کھڑا کر کے کہیں تو صحیح، مچھی نہیں مار سکتا، مچھر نہ مار سکے وہ، آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ ملک فتح کرے گا، یہ امت کے لیے کچھ کرے گا، نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اسے ویسا علم مہیا نہیں کیا۔ علم میرے بھائی اور دوستو آپ کی بھی بنیاد ہے، آپ کی بچے کی بنیاد ہے، لیکن بدقسمتی سے ماں باپ بیچارے خود جاہل ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کیا دے گا؟ تو کم از کم ماں باپ کو چاہے کچھ نیک لوگوں سے دوستی ہی کر لے، کچھ علم والوں سے دوستی کر لیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے کی بھی ان سے دوستی ہو جائے تاکہ کچھ علم ملے اس کو۔ اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو کہانیاں سنایا کریں، بچہ چاہے بڑا ہو گیا چھوٹا کوئی بھی ہے، وہ آپ کا بچہ ہی ہے۔ 45 سال کی عمر میں بھی بچہ میرے بھائی، بندہ جو ہے، مرد جو ہے، ماں کے پاس ہی محبت کے لیے جاتا ہے، الفت کے لیے ماں کے پاس ہی لپکتا ہے، بھلے ہی وہ 50 سال کا 45 سال کا ہے، آپ اسے بچہ ہی سمجھیں، اس کے ساتھ کہانیاں سنایا کریں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر بچے کو یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اصل قیمت تو جنت کی ہے، اصل قیمت آخرت کی ہے۔ میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، بچے کو بار بار یہ بات بتلانا۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ مدینہ کے غریب ترین صحابہ، پرلے درجے کے غریب، مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے بیچارے۔ یقین کریں لباس کی اتنی تنگی تھی، کبھی کبھی ان کی عورہ، ان کا ستر چھپا نہیں پاتے تھے کہ ان کے پاس لباس نہیں تھا، اللہ اکبر، اس انتہا کے غریب تھے وہ، بے ہوش ہو جاتے تھے چلتے چلتے۔ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا۔ یہ کون ہے؟ کائنات کی بہترین لوگ، نبیوں کے بعد وہ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہی صحابہ میں ایک کون تھے؟ ربیعہ بن کعب۔ کون تھے بھائی؟ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیں میرے بھائی، اللہ اکبر، کیا کمال کی ٹریننگ تھی ان کی، تربیت تھی ان کی، جوان تھے، ینگ صحابی تھے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ان کے غلام تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، ربیعہ بن کعب بھاگتے ہیں پانی کا لینے کے لیے تاکہ میں رسول اللہ کو وضو کروا دوں گا۔ اب بھاگ کے گئے ہیں، وضو کے لیے پانی لے کر آئے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آپ اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، اللہ، پھٹے پرانے کپڑے، کاک کھانے کو نہیں ہے، محبتیں دیکھو ان کی، الفتیں دیکھو ان کی۔ وہ دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، ایسے حدیث سے ایسے لگتا ہے جیسے ترس آ گیا ہو رسول اللہ۔ آپ کہتے ہیں ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ اب میرے بھائی حالت دیکھو ربیعہ کی، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، تقوی والے ہیں، دیندار ہیں، پیسہ مانگ ہی سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ بولے بھائی مانگ سکتے ہیں؟ دین تو ہے نا الحمدللہ، اور دنیا، حالانکہ نبی کا مقصد بھی یہی ہے، مانگ لے کچھ تو مانگ لے یار، کک نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ جانتے ہیں، ربیعہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص مجھ سے کہہ رہا ہے، اگر ہاتھ اٹھا دے خدا کی قسم آسمان سے سونے کی بارش ہو سکتی ہے، سونے احد کے پہاڑ ساتھ چل سکتا ہے، یہ وہ نبی ہے، وہ شخص ہے، جانتا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ لیکن ربیعہ بن کعب اپنے بچوں کو جب آپ یہ بات بتلائیں گے، ربیعہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، حدیث ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، میرے صحابی کچھ اور مانگ لے، یہ تو آخرت ہے، میں دنیا کہہ رہا ہوں تمہیں، وہ تھوڑی بہت ہی تو مانگ لے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جو چاہیے میں نے آپ کو بتا دیا، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو تم نے بہت بڑا مانگ لیا ہے،
میری مدد کرو اپنے سجدے بڑھا کے تاکہ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جا سکوں. اب میرے بھائی جب آپ اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو بیٹی کو یہ بات سناؤ گے دنیا کی بے قدری پیدا ہوگی اور آخرت کی قدر پیدا ہوگی. پیسے کی قدر نہیں آئے گی اس میں آخرت کی قدر پیدا ہوگی جب آپ اسے اپنے صحابہ کو ہیرو بنا کے پیش کرو گے. یہ تھے ہمارے صحابہ کہا کرتے تھے کبھی وہ دن بھی آئے گا ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں گے, کبھی وہ دن بھی آئے گا ہم چین سے سو سکیں گے. لیکن ان کی بھوک پیاس ہے اللہ قسم آج ہمیں کلمے والا بنا دیا. اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے کہ آپ اور میں کلمے والے ہو سکتے تھے. اپنے بچے کو یہ پاٹھ پڑھائیں, یہ علم ٹرانسفر کریں اس کو, تاکہ اس کو اندازہ ہو شاہ رخ خان میرا لیڈر نہیں ہے, سلمان خان نہیں ہے, یہ ہیرو یہ ولن یہ لوگ نہیں ہیں میرے ہیرو, سپر مین بیٹ مین ہیرو نہیں ہے, میرا ہیرو ربیعہ بن کعب ہے, میرا ہیرو عمر بن خطاب ہے. ایک لڑکی تھی ہمارے کینیا میں, بڑی ماشاءاللہ متقی بچی تھی. ایک دن ہم نے اس سے پوچھا آپ کا خواب کیا ہے؟ کہتی میرا خواب ہے عمر بن خطاب سے جنت میں میری شادی ہو. اللہ اکبر. آپ نے کبھی ایسا خواب سنا ہے کسی کا؟ میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کیسا خواب ہے؟ کیوں؟ کہتی کیوں میری جنت میں جو مرضی مانگوں. اللہ قادر ہے اس بات پہ, اللہ 100 عمر پیدا کر دے, اللہ 1000 عمر پیدا, بس میرا خواب ہے کہ جنت میں میری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو. اللہ, خواب دیکھو, اس کا مطلب ہے تربیت دیکھو. اس کا خواب کیا ہے اور آپ کا ہمارے بچوں کا خواب کیا ہے؟ میرے پاس گاڑی ہو بنگلہ ہو, خواب کیا ہے؟ عمر بن خطاب سے شادی ہو. مجھے پہلی دفعہ جنت کے بارے میں نظریہ بدل دیا اس عورت نے, صرف یہ جملہ بول کے کہ یار ہم نے جنت کبھی ایسے نہیں سوچی جیسے یہ بچی سوچتی ہے. علم میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو وہ علم دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی بھی قدر کرے اور آپ سے بڑھ کے آپ کے بنانے والے رب کی قدر کرے. اگر وہ رب کا قادر نہیں ہے, قدر کرنے والا نہیں ہے, کبھی بھی وہ آپ کا قدردان نہیں بن سکتا. علم دینا, الحمدللہ وہ ماں باپ اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے جو اپنے بچوں کو اس درس میں ساتھ لے کر آئے. یہ ہے اصل کام, جہاں پہ دین کی نیک خیر کا کام ہے خصوصاً اپنے بچوں کو وہاں پہ ساتھ لے کر جائے. تیسری بات میرے بھائی سب سے اہم وہ ہے نرمی کا رویہ اختیار کرنا. کون سا رویہ؟ بولیں بھائی, نرمی کا رویہ. اور ایک درخواست ہے آپ سے, درخواست ہے, مانیں گے بھائی؟ سارے بولے مانیں گے؟ جو آپ کے ساتھ کو بندہ سو جائے اس کو جگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کو بندہ سو جائے کیا کرنا ہے اسے؟ وعدہ کرتے ہو بھائی؟ تو جب میں نے ستا نظر آ گیا تھا, پھر جو آپ کے ساتھ کو بھائی سو گیا اس کو کیا کرنا ہے؟ جگانا ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ پکی بات ہے. کسی کو سونے نہیں دینا تاکہ یہ میسج جس کے لیے آپ آئے ہیں وہ میسج آپ کو پہنچے. میسج کی قدر یہ ہے کہ ہم نہ سوئیں, ہم دھیان سے اس بات کو سنیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ان میں کوئی بندہ سو جائے نا وہ پیچھے دبانے لگ جاتے ہیں, وہ ایسے ایسے کرنے لگ جاتے ہیں, مالش کرتے ہیں, دبانے لگ جاتے ہیں, مساج دیتے ہیں تھوڑا سا. تو ایسے کر دیا کریں, اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اب وہ جو سویا رہا ہے اس کو بات نہیں پہنچی, اب جو جاگا ہے آپ کی وجہ سے جاگا ہے تو اجر آپ کو بھی ملے گا. لالچی بنو. ٹھیک ہے. تیسری بات کیا ہے؟ نرمی کا رویہ اختیار کرنا. ہمارے بچے کو ہم ایک دفعہ کہتے ہیں اٹھ نماز پڑھ, وہ نہیں پڑھتا. اٹھو, نہیں پڑھتا. تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ جتی. ایسے ہی ہے, ایسے ہے. پکی بات ہے ہم نے جوتا اٹھا لینا اس پہ. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اب وہ پتا کہتے ہیں حافظ صاحب کی گلا کر رہے, تسی نبی دی حدیث نہیں پڑھی کہ بچہ اگر نماز نہ پڑھو جتیاں مارو اس کو, سختی کرو. میں نے کہا بالکل پڑھی ہے, لیکن آپ نے آدھی پڑھ لی ہے, آپ نے آدھی پڑھ لی ہے, پوری نہیں پڑھی ہے. آپ نے اپنے مطلب کی پڑھ لی ہے, جو مطلب نہیں ہے وہ چھوڑ دیا آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ جب کب کا ہو؟ 7 سال کا ہو. تو کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ پیار سے کہو. کس سے کہو؟ پیار سے. اور یہ کتنے سال کہنا پیار سے؟ 3 سال. 10 سال کی عمر میں پہنچے تو اب اگر بچہ نماز نہ پڑھے یہ واقعی ٹھیک ہے, اب اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو, سختی کر سکتے ہو. آپ ایمان سے بتائیں, بچہ ہے 3 سال تسلسل کے ساتھ محبت پیار متھے تے وٹ نہیں آیا, پیار سے آپ نے کہا نماز پڑھو. 3 سال بعد ہو سکتا ہے یہ بچہ بے نمازی ہو جائے؟ بولیں بھائی. اگر پھر بھی نہیں ہوتا اب واقعی ٹھیک ہے کہ 3 سال کی محبت نے اس پہ اثر نہیں کیا, اور ایسا تقریباً ناممکن ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, سیدھی 10 سال والی حدیث پڑھ دیں. لیکن اب بچہ نماز پڑھے گا بھی نا تو میرے بھائی کبھی بھی دل سے نہیں پڑھے گا. میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا. میرے ابو بڑے سخت تھے, اللہ کا شکر ہے اب نرم ہے الحمدللہ, ان پہ زندگی صحت تندرستی دے. وہ مجھے بڑا مارتے تھے, نماز نہیں پڑھتا تھا. کبھی کبھی تو اگر بندہ سویا ہو نا, جڑی شاید چوک کے مار دیتا. میں 100 تک گنتی پڑھ کے واپس آ جاتا. میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں 100 تک گنتی پڑھتا تھا, واپس آ جاتا تھا. لاؤ پڑھا لو نماز, اینج پڑھنی ہے, پڑھاؤ. پھر
پڑھا کے دکھاؤ. اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ تک یہ پیغام پہنچوایا. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر معاملے میں رحم دلی کو پسند کرتا ہے. رحم دلی چیزوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. جو رحم دلی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا. خیر ہی نہیں اس بندے میں جس بندے میں رحم دلی کا جذبہ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے. اس لیے ہمارے ماں باپ اکثر, اولاد جو میرے پاس ایک شکایتیں لے کر آتی ہے نا, ہمارا ابا ہر وقت ہمیں یاد کرواتا رہتا ہے میں تیرے سے اتنا پیسہ فیسا دینا, میں تیرے لیپ ٹاپ لے کے دیا, تجھے موبائل لے کے دیا. پیسہ گنواتا ہے, احسان کرتا ہے ہم پہ. اولاد غصہ کرتی ہے نا, ابے کے سامنے تو نہیں کر سکتی, ہمارے سامنے تو کر سکتی, اپنا سوال تو رکھ سکتی. ہر وقت پیسہ گنواتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں, باپ کو کہتا ہوں, ماں کو کہتا ہوں, آپ کو یہ بات بڑی بھاری پڑے گی, کیونکہ آپ اگر پیسہ انویسٹ کرو گے تو آگے جا کے پیسے کی بنیادوں پہ رشتہ رہے گا. اگر آپ اخلاق انویسٹ کرو گے تو آگے جا کے اخلاق کی بنیاد پہ رشتے بنیں گے. میرے بھائی اکثر آج کل کے ماں باپ کو, بچوں کو کہیں نا یار ابے کی قدر کیا کر, اماں کی قدر. وہ پتہ کہتا ہے اے سی دلوا کے دیتا, میں نواں کارپیٹ پوا کے دیتا ہے, رنگ کروا کے دیتا ہے, اتنے چبارے تے بڑا سونا کمرہ بنا کے دیتا ہے. اور کی منگتے نے, اور کیا فرما برداری کریں. یہی یاد کرواتے تھے نا آپ, میں نے تجھے پیسہ لے کے دیا, تجھے لیپ ٹاپ لے کے دیا, تجھے موٹر سائیکل لے کے دی. اب وہ کیا کہتا ہے, میں نے آپ کو اے سی لے کے دیا, میں نے کارپیٹ لے کے دیا, میں نے گھر لے کے دیا. یہی کہتا ہے نا. آپ اس پہ پیسہ یاد کرواتے تھے, اب وہ آپ پہ پیسہ یاد کرواتا ہے. کروا لو طبیعت. نرمی کا جذبہ میرے بھائی چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے. اور بچہ سختی سے بات سمجھتے ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی, وہ ڈھیٹ ہوتا ہے, ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اور میرے بھائی اکثر جو خاص طور پہ جو نا برگر فیملیز نہیں ہوتی, جو تھوڑے ممی ڈیڈی سے بچے ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ تھوڑا زیادہ محبت کر دیتے ہیں. اتنی کر دیتے ہیں اب وہ اپنے بچے کو کچھ سمجھا ہی نہیں سکتے. اور جانے دو ابو جی, آپ ایویں باتیں کرتے ہو, ہے نا, آپ سمجھتے ہو کہ میرا بچہ میرے سے بڑا فرینک ہو گیا. فرینک کیا ہو گیا, آپ کی عزت ہی ختم کر دی اس نے, ہے کہ نہیں. اور دوسری طرف بالکل الٹ ہے, دوسری انتہا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار ہی نہیں کرتے. چومنا, گود لینا, گلے لگانا. کتنے یہاں پہ باپ ہیں جس نے کبھی کس کے جپھی ڈالی ہو آخری دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ, کس کے 2-3 منٹ گلے لگا کے رکھا ہو. کتنے ہیں یہاں پہ. ہم وہ پیار ہی نہیں دیتے, وہ محبت ہی نہیں دیتے بچے کو. وہ بڑا ہو گیا جی, اے مرد اب چنگا لگتا ہے, ہوں بچہ ورگی حرکتیں کرتے ہیں. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, ایک خاص طور پہ دوسری انتہا ہے, ہوں بچے نال بندہ کھیڈ کرتا چنگا لگتا ہے. رسول اللہ چنگے لگتے تھے, گھوڑا بنتے تھے, گھوڑا حسن حسین کے لیے. اللہ اکبر, یار حد نہیں ہے. سوچے میرے بھائی آسمان کیسے دیکھتا ہوگا اس سین کو, زمین کی کیا انتہا ہوگی اس سین کے کہ امام الانبیاء کے اوپر حسن حسین گھوڑا بن کے سوار ہوئے ہیں. حد نہیں ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ باپ کی قدر کیا ہوتی ہے, بڑوں کی قدر کیا ہوتی ہے. وہ پیار دو. ہمارے نبی سلام کرتے جاتے تھے, لیکن جب بچے رستے میں آتے تھے کھڑے ہو کے ان سے سلام کرتے تھے, پروٹوکول دیتے تھے, توجہ دیتے تھے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار, بڑی سننے کی بات ہے, ایک بار ہمارے نبی حسن حسین کو بوسہ دے رہے تھے, ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. ایک بدو آیا اور بدو آگے کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایک ہی کام ہے, بچے ورگا کام ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم, دیکھو وہ اپنی طرف سے فخر کر رہا ہے, کہتا ہے اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں, میں نے آج تک انہیں ایسے پیار نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے کہتے ہیں تنزیہ, اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم دلی کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی کہ اگر دل نرم ہے, رحم دلی ہے, تو یہ رویہ باہر پکا نکلے گا. آپ یقین کریں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, پتہ نہیں اب میرے پھپھا نے مجھے صحیح بتایا کہ نہیں بتایا, وہ مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ بچی رو رہی تھی, ان کا بڑا کوئی بیٹھا تھا, بچی رو رہی ہے, انہوں نے کہا چپ کراؤ انہوں. ایسے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ بچہ یار روئے گا نہیں تو کیا کرے گا. آپ کو پتا بچہ روئے نہ تو یہ ہیلدی بچہ نہیں ہوتا, روئے تو پتا چلتا ہے یہ صحت مند بچہ. اب وہ رو رہی ہے, وہ چپ کراؤ, وہ چپ نہیں کراتا کوئی. تھوڑی دیر بعد پھر روتی ہے, پھر کہتا ہے, وہ بچی کو اٹھا کے نیچے مار دیتا ہے, بچی مر جاتی ہے. یہ میرے پھپھے نے سنایا, یقین کریں. میں کہا نہ کرو, کہتا نہیں واقعی اتنی سختی کرتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں دروس دیتے تھے نا, بچوں کو آگے بلوا لیتے تھے, ادھر آگے آ کے بیٹھو, پروٹوکول دینے کے لیے, توجہ دینے کے لیے, تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمارے علاوہ کسی سے محبت جا کے, غیروں سے نہیں, ہم سے محبت کرنی. یاد رکھیں میرے بھائی یہ جملہ, میں یہ سمجھتا ہوں وہ باپ ہارا ہوا باپ ہے جس کا بیٹا اس کو ہیرو نہیں مانتا.
وہ ماں ہاری ہوئی ماں ہے جس کی بیٹی اس کو ہیرو نہیں مانتی، وہ سارے علاقے کے ساتھ اپنی بات شیئر کرتی ہے، آپ کے ساتھ نہیں کرتی، یہ کس کی ہار ہے؟ مجھے ترس آتا ہے اس باپ پہ جو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، میرے پتر کو سمجھاؤ، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تو ہار گیا ہوں کہ بیٹا میری نہیں سنتا، آپ کے اندر سے نکلا ہے، آپ کی نہیں سنتا، کتنی عجیب بات۔ یہ سین ہی بڑا کمال ہے، ایک نطفہ آپ کے اندر سے نکل کے چلنے پھرنے لگ جائے، کھیلنے لگ جائے، اتنی بڑی بات، اور آپ کی بات نہیں سنتا، باقی سب کی سن لیتا ہے۔ یہ ہار ہے میرے بھائی اس ماں باپ کی، بچہ سارے پنڈ دی سنتا ہے، ماں پیو دی نہیں سنتا۔ تو تیسری بات، نرمی کا جذبہ اختیار کرنا بچے کے لیے۔ چوتھی بات میرے بھائی، 7 باتیں ہیں نا، پہلی بات کون سی تھی؟ کوئی یاد ہے آپ کو کہ بھول گئے سارے؟ پہلی بات کون سی تھی؟ بولو نا یار، ہاں جی، اپنی مثال پیش کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات علم، جزاک اللہ۔ تیسری بات نرمی، رحم دلی کا جذبہ اختیار کرنا۔ چوتھی بات میرے بھائی، اللہ کا واسطہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں والدین کو، اپنے بچوں کا دوسروں سے موازنہ نہ کیا کریں۔ نہ میرے بھائی، یہ بچے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ موازنہ نہ کریں بچے کا۔ آپ کا بچے نے نمبر لیے، 50 نمبر آئے اس کے، جا ڈوب کے مار جا، تیرے نال والے ہمسائے نے 75 نمبر لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جا ڈوب کے مار جاؤ، وڈے ساڈے حاجی صاحب دا پتر ویکھو UET چلا گیا ہے اور تو جا نہیں سکا۔ ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ اب جب بچے کو بار بار یہ باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ مایوسی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، دور بھاگتا ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، حوصلہ افزائی نہیں کی، ہمیشہ دوسروں سے موازنہ کرتے رہے۔ بچے کی سیلری لگی، نوکری لگی، اچھی خاصی اب کمانے لگ گیا، الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، کتنی تنخواہ ہے جی؟ 25,000 جی، 25,000 نہ کی بنتا ہے، وہ ویک انہیں بھی تو انجینئرنگ کی ہے نا، ان کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے، تیری 25,000۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بچہ ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، اچھا خاصا متنفر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ماں باپ کو میں کہہ رہا ہوں، سوچیں اگر آپ کو بچہ موازنہ کرے دوسرے ماں باپ کے ساتھ، سوچو ذرا۔ مثال، اکیڈمی میں کسی اسکول میں نا وہ ایک سبجیکٹ رکھتے ہیں تربیت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب ماں باپ کا بھی پیپر ہوگا، آپ کا پیپر ہوا، آپ کے نمبر آئے 40۔ اب آپ کا جو بیٹا ہے وہ بیٹھ کے بات کر اپنے دوستوں کے اندر بات کر رہا ہے، جا پیو نے ساری ناک کٹوا دیتی 40 نمبر لے کے، آپ کو کیسا لگے گا؟ ہے کہ نہیں بات؟ یار میرا ابا تو ویسے ہی نا صحیح نہیں نکلا یار، وہ مزہ نہیں آیا باپ کا، وہ دیکھو میرے فلاں بھائی کے بیٹے باپ نے 100 نمبر لیے، میرے باپ نے 40 نمبر لیے۔ اب جب موازنہ ہوگا نا، اب آپ کو پتا چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ اپنے بچوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر بچہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ایک مچھلی کا اور ایک بلی کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ بولیں بھائی۔ اب بلی کا اور مچھلی کا اگر مقابلہ کروایا جائے کہ درخت پہ پہلے کون چڑھے گا، کون چڑھے گا؟ یعنی کہ یہ سوال بھی توہین ہے، توہین ہے، سوال بنتے ہی نہیں ہے، آپ بالکل ایسے ہی کرتے ہو۔ شاید آپ کا بچہ مچھلی ہے، جس سے موازنہ کر رہے ہیں وہ بلی ہے، آپ کا بچہ بلی ہے، جس سے موازنہ کر رہے ہیں وہ مچھلی ہے، موازنہ بنتا ہے؟ آپ کا بچہ کسی اور ٹیلنٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے کوئی اور ہنر اس میں پیدا کیا ہے، آپ بار بار کمپیئر کر کے اس کا وہ ٹیلنٹ ہی مار دیتے ہو۔ اب یہ جو مچھلی ہے اس کا مقابلہ وہ بلی سے کہ درخت پہ پہلے کون چڑھے گا، وہ تو چڑھ نہیں پائے گی، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو کوستی رہے گی، کاش میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور سکھا لیتی تو میں درخت پہ چڑھ سکتا۔ ہے بات کرنے والی؟ لیکن اس کو مایوس کس نے کیا؟ آپ نے کیا، اس کا ٹیلنٹ ہی مروا دیا۔ وہ جو تھوڑا بہت پانی میں تیر لیتی تھی وہ بھی ختم کر دیا اس نے۔ وجہ ماں باپ بنتے ہیں موازنے کروا کے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کا موازنہ نہ کریں، موازنہ اگر کروانا ہے بچے کا ماضی سے موازنہ کروایا کریں۔ مثال، بچے کے پہلے 35 نمبر آئے، اب کو بچے اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرو، اب تم نے 40 لے لیں، بس یہ اچھی بات۔ اب 40 آئے، اب اپنے آپ کے ساتھ موازنہ کرو، مقابلہ کرو، اب میں نے 45 لے لیں۔ اب بات سمجھ رہے؟ لیکن دوسروں کے ساتھ موازنہ کروانا یہ بچے کو، جیسے جو بیویاں ہیں نا، بیویاں ان کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کر دیں، دوسری بیوی کی یا دوسری عورت کی، اس کو تو آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ موازنہ ہوتا ہے نا۔ نہیں، تو نہیں اچھا کھانا بناتی، جو کھانا وہ فلاں گھر میں جا کے ہماری پھوپھی بناتی ہے نا، اوئے ہوئے، اب وہ بیوی جو مرضی کر لو محبت سے کھانا نہیں بنا سکتی، کیونکہ آپ نے موازنہ کر کے اس کے ٹیلنٹ کو تباہ کیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی بات کیا ہے؟ موازنہ نہیں کرنا بچے کے ساتھ تاکہ بچہ ڈسکریج نہ ہو۔ پانچویں بات میرے بھائی، پانچویں بات بڑی اہم بات ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے، انصاف کرنا۔ کیا کرنا؟ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا
کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. لیکن ہمارا بچہ جو زیادہ کماؤ ہوتا ہے اس کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، جو کماؤ نہیں ہوتا اس کو پروٹوکول بالکل نہیں ملتا. سارے مشورے کس سے کیے جاتے ہیں؟ وہ بندہ آج تک یونیورسٹی نہیں گیا، کالج نہیں گیا، ان پڑھ جاہل ہے، شمنٹو ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، سارے مشورے اس سے ہوں گے. اس بچے سے جو نیک ہے، دیندار ہے، مسجد میں جانے والا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس سے کبھی مشورے نہیں کریں گے. پیسہ نہیں، ان کی جیب خالی ہے بھائی، جیب گرم ہم نرم، جیب خالی تو کون تو میں کون. نہیں بھائی، یہ انصاف نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ بچہ باغی ہو جائے گا. یہ جس بچے کو آپ نے پروٹوکول نہیں دیا، اس کو کبھی فیملی کے اندر شامل نہیں کیا، اس سے کبھی مشورہ نہیں، انہوں گل ہمیشہ پتہ چلتی جب ہو جاتی ہے. جب مشورہ ہو جائے، بات ہو جائے، تب جا کے اس کو پتہ چلتی ہے ہمارے گھر میں یہ ہونے والا ہے. اور اس میں وقت تو بچہ بالکل مر جاتا ہے اندر سے. جب اسے کسی چوتھے گھر سے فون آتا ہے، تیری بیٹی کی، تیری بہن کی منگنی ہو گئی، تیری بہن کی فلان جگہ رشتہ طے ہو گیا، آپ نے کبھی اس کو اپنے ساتھ شامل ہی نہیں کیا. وجہ وہ کماؤ نہیں، یا وہ تھوڑے نمبر لیتا ہے، وہ تھوڑا. بیٹا تو ہے نا، انصاف کرنا ہے میرے بھائی، آپ کا کام ہے انصاف کرنا. بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کہتی ہے ہمارے بچے کو ایک غلام تحفہ دے دو اور رسول اللہ کو اس پہ گواہ بناؤ. وہ رسول اللہ کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تمہارا کوئی اور بیٹا؟ انہوں نے کہا جی ہے. اس کو غلام دیا ہے؟ نہیں. میں غلط بات پہ گواہ بنتا، اپنے دوسرے بیٹے کو دو گے تو میں گواہی دوں گا، ورنہ یہ ناانصافی ہے، میں ناانصافی پہ گواہ نہیں بن سکتا. اللہ. اور ہماری سب سے زیادہ ناانصافی کب ہوتی ہے؟ جب بیٹی پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. جاہلیت کی باتیں آج کے مسلمان کے معاشرے میں زندہ ہیں. یقین کریں، میری وائف مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی دوست، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، محلہ افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر میں آیا کہ ہائے نہیں آیا تھا ڈکارتی ہو گئی. اللہ، یہ مسلمان ہے. میرے دوست کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں نے فون کیا، میں نے کہا مبارک ہو. کہنا جان دو آواز صاحب انتی آندھی میں کیوں مبارک دینا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی کتنے افسوس کی بات. ایک مسلمان ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکمت والا ہے، رسول اللہ کی ہر ایک چیز کی ہمارے نبی نے، اللہ نے حفاظت کی ہے. اللہ نے ہمارے نبی کی نسل کو چلایا. کہاں سے چلایا؟ فاطمہ سے چلایا رضی اللہ تعالی عنہ. نسل چلی ہے، سید خاندان چلا ہے، بیٹی سے چلا ہے، بیٹے سے نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ بیٹوں کی تو ساری کرتے ہیں. ہمارے نبی آئے تھے محروموں کو حق دینے کے لیے. اس لیے بڑی کمال بات ہے، اللہ نے، نبی نے بیٹے کے لیے نہیں کہا، بیٹی کے لیے کہا ہے کہ اگر اس کو پال پوس کے بڑا کر کے شادی کرتے ہو، جنت میں میرے ساتھ اس 2 انگلیوں کی طرح ہوگے. کس کے بارے میں کہا؟ بیٹی کے بارے میں. بیٹے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ اس کے بارے میں تو سارے کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں محروموں کو حق دینے کے لیے آیا ہوں. میں بیٹی کے بارے میں کہتا ہوں. ہمارے گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے، میرے گھر میں بھی. اب مجھے سمجھ آئی ہے، الحمدللہ ہماری بہنیں محبت کرنے والی ہیں بھائیوں سے. تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہم جب جاتے تھے نا، میں جب دیسی انڈا بنا رہی ہیں ماشاءاللہ زبردست پراٹھے بنا، کیونکہ بھائی ہو نا، بھائی ہے، لیکن خود روٹی کے اوپر چٹنی رکھ کے کھا رہی ہوتی ہیں. نہیں نہیں، یہ ناانصافی ہے بھائی. جیسے وہ آپ کی اولاد ہے ویسی وہ بھی ہے. آپ نے انصاف کرنا ہے، بھلے وہ بیٹی ہے بھلے وہ بیٹا ہے. یہ کام غلط ہے، اللہ کی نظر میں یہ کام ناپسندیدہ ہے. انصاف کرو، بھلے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، انصاف کرو. بچوں کے میں انصاف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مجلس میں، ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا ایک بیٹا آیا، انہوں نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور بوسہ دیا. ان کی بیٹی آئی، اس کو بوسہ نے دیا، ویسے ہی گود میں بٹھا لیا. آپ نے فرمایا تو نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی. اللہ اکبر. بوسہ دینے میں بھی انصاف کرنا ہے. اگر آپ کے 5 بچے ایسے گھومتے گھومتے آپ کے پاس آئے ہیں، بوسہ ایک کو نہیں دینا، 5 کو دینا ہے. ایک کو گلے لگے ہو تو ساروں کو گلے لگنا ہے. انصاف کرنا ہے میرے بھائی، انصاف کرنا ہے. بچوں میں انصاف کریں. اب آگے جا کے ان میں محبت پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا. اس لیے ہمارے آباء و اجداد جو تھے نا، آپ نے دیکھا وہ زمینیں جائیدادیں ساری ایک جگہ پہ رکھتے تھے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب اسی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. وجہ اولاد آب اتفاق ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ رکھیں گے اتفاق رہے گا، ہے کہ نہیں بات. اب وہ جب آگے والی نسل آئی ان میں اتفاق ہے کوئی نہیں. اتفاق نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بچپن میں انصاف کا نہ ہونا. ہمیشہ میں نے اکثر جب لڑائی ہوتی ہے زمین کے اوپر، آپ تو ہمیشہ اسی کی سائڈ لیتے ہو. آپ نے دیکھا جملے، آپ تو ہمیشہ اسی کی سائڈ لیتے ہو، آپ تو ہمیشہ اسی کی بات کرتے ہو. ہماری تو بات سنتے نہیں. ہم تو جیسے آپ کی اولاد نہیں، ہمیں تو آپ نے کوڑے سے اٹھا لیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں بچے آپ کی اولاد آگے جا کے وہ فرما بردار بنے، اتفاق و محبت سے رہے، تو آپ ان کے درمیان انصاف کریں. چھٹی بات، وقت دیں. اللہ کا واسطہ اپنے بچے کو وقت دیں.
ایک جملہ دھیان سے سنیں, بچے کو اٹینشن دیں نہیں تو بعد میں آپ کو یہ بڑی ٹینشن دے دے گا. بچے کو ابھی اٹینشن دے دو, بعد میں آپ کو یہ ٹینشن دے گا اگر آپ نے اٹینشن نہ دی تو. وقت دیں اپنے بچے کو. ایک بچہ تھا, اس کا ابا ہر وقت کام دھندے میں مصروف, ہر وقت کام, وہ ویٹ کرتا تھا میرا باپ میرے ساتھ کچھ وقت بتائے, میں اسے بتاؤں میں نے اسکول میں پہلی پوزیشن لی ہے, میں نے اسکول میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے. لیکن باپ تھا وہ بیٹھتے ہی نہیں تھا اس کے ساتھ. ایک روز باپ لیٹ آیا, بچہ جاگا ہوا ہے, سویا نہیں ہے. اس نے اپنے باپ کو جا کے کہا, ابا جی آپ 1 گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہو؟ اب باپ تپیا ہوا آندہ پہلے ہی بیچارہ, ہاں جی مزدوری سے, پتہ نہیں باس نے کتنی گالیاں سنائی ہیں اس کو, ہے نا. وہ اینو پرے کر رہے, میں پہلے تھکیا رہا ہوں تو اے گوڑیا نہ لگ جاندے آگے. ایسے ہی ہوتا ہے, دور بھگاتے ہیں اس کو. اور خاص طور پہ باپ نے گھر کہا ہوتا ہے جب میں گھر آواں بچے نے میرے دور رکھیا کر. پالے کیوں تھے, لے کے کیوں آئے ہو, یہ ڈاؤن لوڈ کیے تھے نیٹ سے, اولاد ہے آپ کی بھائی, آپ کا خون ہے. وہ کیا کہتے ہیں, میں گھر آؤں تو بچے آنے چاہیے. حالانکہ ایک محبت کرنے والا باپ کیا کہتا ہے, میرے پترا نو سامنے کیتا اگر ویکھ کے ٹھنڈ پے سینے جنہ واسطے ایسی محنت کرتے پے وہ میرے سامنے آن, آپ انہیں بگاتے ہو. وہ بچہ بھاگ جاتا ہے, اگلے روز پھر جاگتا ہے, ابا جی بتا دو تہاڈا کی جاندا ہے, گھنٹے دا کتنا کماؤندے ہو؟ وہ بتاتا ہے 400 روپیہ گھنٹے کا, 400 کماتا ہوں. اب اس بچے کو پاکٹ منی ملتی ہے, اب یہ پیسے جوڑتا ہے. 400 جب پورے ہو جاتے ہیں, ایک روز باپ گھر پہ آتا ہے, اس کو 400 روپے دے کے کہتا ہے, ابا جی آپ کا 1 گھنٹہ مل سکتا ہے. اللہ اکبر, گھنٹے کا 400 ہی کماتے ہو نا, یہ 400 میرے کو لے لو یار, گھنٹہ دے دو اللہ دا واسطہ. ہمارے ماں باپ آج وقت نہیں نبھاتے نا. اب شکایت نہ کرو بڑھاپے میں آ کے کہ ہمارا بچہ ہمیں وقت نہیں دیتا, شکایت نہ کرو. آپ نے نہیں دیا نا ٹینشن, اب آپ کو وہ ٹینشن دے گا کہ نہیں دے گا. آپ نے کبھی بچے کو بٹھا کے پوچھا, بچہ تو کیا بننا چاہتا ہے, تیرا کیا خواب ہے, تو بڑا ہو کے کیا کرنا چاہتا؟ آپ نے نہیں پوچھا نا, نہیں کہا نا, آپ سے وہ خاک پوچھے گا. اس کو آپ نے یہ پاٹ پڑھایا ہی نہیں میرے بھائی. ہمارے اکثر ماں باپ جو خود کر نہیں سکتے وہ بوجھ سارا اولاد پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اوئے ہن میرا پتر پیدا ہو گیا, ہن سارا کچھ یہ کرے گا. کیوں کرے گا بھائی, کیوں کرے گا؟ اگر وہ آپ کی فیلڈ سے, آپ کے کاروبار سے نفرت کرتا ہے, آپ زبردستی کریں گے اس کے ساتھ. وہ کسی اور ٹیلنٹ سے پیدا ہوا ہے, کسی اور سوچ سے پیدا ہوا ہے, آپ اپنی حسرتیں اس پہ تو نہ تھپاؤ یار. اگر محبت سے کرے الحمدللہ, یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا, لیکن ہمیں فورس نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائی خاص طور پہ ان ماں باپ سے میں کہتا ہوں جو اپنے بچوں کو جب یونیورسٹی کالجز بھیجتے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے وہ والے موضوع آپ کھول دو جو یونیورسٹی میں جا کے اس نے انٹرنیٹ سے کھول لینے. وہ والے موضوع پہ ابھی آپ وقت بتا کے وہ باتیں کر دو, لڑکی کے بارے میں, لڑکوں کے بارے میں, گندی فلموں کے بارے میں, ڈرگز کے بارے میں, نشے کے بارے میں. آپ باتیں کرو دوست کی طرح. آپ دوست بنا لو, نہیں تو کوئی اور دوست بنا کے اسے اپنے ڈگر پہ چلا لے گا. ایک ہی بات ہے نا, یا تو آپ بناؤ گے یا کوئی غیر بنا لے گا. آپ مدعا نہیں کھولو گے, مدعا تو اسے پتا چلے گا. اچھا ہے نا آپ بتا دو, آپ کم از کم دل سے تو بتاؤ گے, خیال کرتے ہوئے بتاؤ گے. یہ جو زینب کا واقعہ ہوا ہے نا, اس میں ماں باپ کا کردار ہے بہت بڑا. اگر اس نے باپ اپنی بیٹیوں کو پٹی پڑھائی ہوتی, کس کے ساتھ تم اکیلے جا سکتی ہو, کس کے ساتھ نہیں جا سکتی, کون تمہیں کہاں چھو سکتا ہے کہاں نہیں چھو سکتا, یہ تربیت دینا ماں باپ کی بات ہے, غیروں کی ہوگی. غیر تو پھر ایسے چیر پھاڑ دیں گے اس کو. 5واں بچہ پاکستان میں, ہر 5ویں بچے کا ریپ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچہ سمجھتے ہیں ہم. آپ یقین کریں, ہم کہتے ہیں نا بچہ ہے, سچی بات بتا رہا ہوں, مجھے شرم آتی ہے میرے بھائی, لیکن حقیقت ہے. کان کھولنے کے لیے آپ کو بتلا رہا ہوں, آنکھ کھولنے کے لیے بتلا رہا ہوں. 7 سال کا 8 سال کا بچہ زنا کرنے کی کوشش میں پکڑے گئے. استاد جی نے پکڑا اپنے مدرسے کی چھت پہ, 7 سال, لیکن انہوں نے کچھ گند دیکھا ہے. ان کو تو نہیں پتا یہ سب کچھ, لیکن انہوں نے کچھ دیکھا ہے. کوئی غلط کمپنی میں بیٹھے ہیں, 7 سال کا بچہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچہ ہے یہ, بچہ کر کے ہم اسے بچا ہی دیتے ہیں, پھر بگا ہی دیتے ہیں. اللہ کا واسطہ اپنے بچوں سے ٹائم سپینڈ کریں. میرے بھائی آپ اپنے بچے کو بتائیں جو یونیورسٹی جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, بیٹی کو بتائیں, بیٹا اگر کبھی کوئی لڑکے کا مسئلہ ہو گیا, لڑکی کا ہو گیا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, مجھے بتانا ہے آ کے. میرے بھائی آپ کو بتائے گا, آپ کی جیت ہے یہ. لیکن اگر آپ نے ماحول ایسا کریٹ کیا ہوا گھر میں کہ وہ مرتا مر جائے گا, آپ کو کچھ نہیں بتائے گا, پورے پنڈ کو بتائے گا. آپ کو کب پتا چلے گا, یہ تو پانی سر تو لنگ جاتا ہے. اسلام آباد میں صرف اسلام آباد میں 300 شادیاں بھاگ کے ہوئی ہیں.
پچھلے 3 مہینوں کے 300 شادیاں بھاگ کے ہوئی ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ پیو نو پتہ نہیں گھر کی ہو رہا ہے، میری دھی کی کر دی پھر کتنے جاندی ہے، باپ میرا بیٹا کہاں جاتا ہے. آپ نے میرے بھائی ویسا ماحول نہیں نہ بنایا. اپنے بچے کو گھر میں ایسا ماحول دیں اسے ہمیشہ یقین ہو میں کچھ بھی کر دوں میں گھر واپس آ سکتا ہوں، میرا باپ مجھے سنبھال لے گا، میری بہن مجھے سنبھال لے گی. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے میرے بھائی، اس کو وہ وقت نہیں دیتے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آخری بات، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کا واسطہ میرے بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی قدر کرے، عزت کرے، ان کے سامنے لڑائی نہ کیا کریں. اپنی بیوی کو ان کے سامنے گالیاں نہ دیا کریں. آپ کی بیوی پہ آپ کا حق بنتا ہے لیکن اکیلے میں اس سے بحث کریں، اکیلے میں اس سے بات کریں، بچوں کے سامنے نہ کریں. جو بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ میری ماں پہ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میری ماں کو پیٹتا ہے، وہ آپ کی عزت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ تہاڈی ماں سارا دن برامدے وچ بیٹھ کھنگدی رہندی ہے، تسی کدی پانی نہیں پوچھیا انہوں، وہ آپ کی قدر کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا میرے بھائی. آپ اپنی ماں پہ چیختے ہو، اپنے باپ پہ چیختے ہو، اپنے بچوں کے سامنے، وہ کبھی بھی آپ کی وہ قدر نہیں کریں گے. اپنے بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں. میرے شیخ کہتے تھے بچوں کے سامنے کبھی بنیان پہ کے نہیں آنا چاہیے. حیا کو پیدا کرنے کے لیے بنیان توتی میں آنا ہی نہیں چاہیے. قمیض کے ساتھ توتی پہنو لیکن اوپر قمیض پہنو. حیا پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں میں کہ میرے بچے کو پتا ہو کہ دوسروں کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہماری اولاد